السلام علیکم ویورز، ایڈوکیٹ ملک عرفان آپ سے ایک نیو ویڈیو میں مخاطب ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج جو آپ کو میں نیوز دینے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ جو ایف بی آر نے اب کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے آئی ایم ایف کی ایما کے اوپر، ڈیفینیٹلی ان کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو نہیں ہو رہے، تو اسی کی یہ پھر آگے جو ہے نا ایکسٹریم پوزیشن ہے، سخت پوزیشن ہے۔ ایف بی آر نے اب اہل اور نااہل لوگوں کو دو کیٹیگری میں تقسیم کر دیا ہے، اور اہل بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم بتائیں گے کہ کون اہل ہے اور کون نااہل ہے، اور نان فائلر جو ہے وہ اس کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تو نااہل ہے۔ جی ویورز، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس بل کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوسروں کو، تاکہ اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو یہ والا جو بل ہے، اس میں آپ کو اس کی تفصیلات بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا انہوں نے تجویزات دی ہیں جو کہ آگے آپ کے اوپر لاگو ہونے والی ہیں۔ اور اس بل میں آپ کے اوپر ایک سمجھ لیں کہ سرجیکل اسٹرائک کی ہے کہ آپ جو ڈیٹا شیئر نہیں کرنا چاہتے وہ بھی آپ کا شیئر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اس بل میں کسی کے ساتھ بھی ایف بی آر ڈیٹا شیئر کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو یہ اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ویری انفارچونیٹ پوزیشن لے رہا ہے ایف بی آر، کہ جو کہ کسی بھی دنیا میں کسی کے ساتھ کسی کا ڈیٹا شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ شک اب جو ہے پاس ہونے جا رہی ہے، اور اس کا پھر امپیکٹ بھی بہت برا آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نااہل ہو رہے ہیں، آپ کو نااہل کیا جا رہا ہے۔ جو لیٹ فائلر اور جو نان فائلر ہے اس کی کیٹیگری کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ اس کے بعد پھر آپ نااہل ہونے جا رہے ہیں، نہ آپ کوئی کاروبار کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، نہ ہی آپ کوئی غیر منقولہ جائیداد جو ہے اس کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کوئی گاڑی وغیرہ اچھی لے سکتے ہیں، جو کہ 800 تک انہوں نے کی ہے کہ 800 سی سی تک کی گاڑی آپ لے سکتے ہیں۔ اس بل کی اپروول کے بعد ایف بی آر اس اہل ہو جائے گا کہ کسی کی غیر منقولہ جائیداد کو وہ پھر اس کے اوپر منتقلی کی اوپر پابندی لگا سکے گا۔ تو اس سلسلے میں پھر اگر وہ منتقلی کے اوپر پابندی لگا سکے گا تو پھر آپ اس کے اہل ہی نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد آگے اس میں کہا جا رہا ہے کہ شیئر اور بڑی سرمایہ کاری میں کوئی اس میں حصہ نہیں لے سکے گا جو نااہل ہوگا۔ اب میں نان فائلر اور لیٹ فائلر والی کیٹیگری سے آپ کو نکال کے نااہل کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب آپ نااہل ہو جانے والے ہیں اس بل کے بعد۔ تو پھر اس کے بعد آپ کسی بھی سرمایہ کاری میں نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ آپ بینکس میں اکاؤنٹس نہیں کھلوا سکتے۔ آپ کے بینکس میں جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر لمیٹیشن لگا دی جائے گی۔ آپ کی لمیٹیشن اتنا ہے کہ جیسے گھر والے کسی کو خرچہ پانی دیتے ہیں، بس خرچہ پانی ہی آپ کو ملے گا، پیسہ آپ کا ہوگا، لیکن اس میں سے ایف بی آر کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ لمیٹیشن آپ کے اوپر لگا دے کہ آپ کتنے ایک پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کتنے نکال سکتے ہیں، اور کتنے ایون آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ والی جو ساری چیزیں ہیں ایف بی آر کے ہاتھ میں چلی جائیں گی۔ یہ آپ کے اس بل کے بعد پھر رائٹس جو ہیں انتہائی لیمیٹڈ ہو جائیں گے، آپ نہیں چل پائیں گے، آپ بالکل نہیں چل پائیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم وکلاء نے بھی آواز اٹھائی تھی 26ویں ترمیم کے بعد، اب وہ جو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ ان کا جھاکا لے گیا ہے، اب ان حکومت کا نا جھاکا لے گیا ہے۔ تو یہ والی چیزیں ہیں، ٹیکسز کی بھرمار ہے، پہلے بھی لگی ہوئی ہے۔ تو اب پتہ نہیں یہ آئی ایم ایف کو یہ لالی پاپ دیتے ہیں کہ یہ والا کام ہم کریں گے تو پھر ٹیکس نیٹ بڑھ جائے گا، اور لگتا نہیں ہے کہ دسمبر کے اینڈ تک جو ٹارگٹس ہیں وہ یہ اچیو کر لیں گے، کیونکہ آلریڈی ان کے ٹارگٹس اچیو نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ آگے اس بل میں کیا ہونے جا رہا ہے، آگے آپ اس بل میں غیر رجسٹر کاروباری افراد جو ہیں ان کو زبردستی رجسٹر کیا جائے گا، ان کو سیل ٹیکس نیٹ میں رجسٹر کیا جائے گا۔ وہ سیل ٹیکس ان کا
ایکٹیو کروایا جائے گا؟ اگر وہ نہیں کریں گے، آپ کے ذہن میں یہی سوال ہوگا، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ اس کا اکاؤنٹس تو پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا کاروبار بھی بند کر دیں گے۔ اس کا کاروبار سیل کرنے کی جو اس بل میں اتھارٹی دی جائے گی وہ ایف بی آر کو دی جائے گی۔ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایف بی آر کو بہت بڑی ورک فورس چاہیے ہوگی، بٹ اس میں جب یہ بل پاس ہو جائے گا تو ایف بی آر کو باقاعدہ اتھارٹی مل جائے گی کہ اگر کوئی سیل ٹیکس میں نہیں جاتا تو اس کے پھر کاروبار وغیرہ بھی بند کر سکتے ہیں۔ پراپرٹی کی منتقلی اور کاروباری سرگرمیوں کو بالکل محدود کر دیا جائے گا۔ اچھا، آگے اس میں جو ایک چیز آ رہی ہے جو کہ نئی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی نہیں ہوگی، اب جو فائلر ہے وہ اپنی جو لسٹ ہے، جیسے کہ لوگوں کو پتہ ہے سیل ٹیکس میں بھی اس طرح کا آیا تھا کہ سیل ٹیکس والے جو ہے وہ بیلنس شیٹ اٹیچ کریں گے تو تب ان کی سیل ٹیکس ریٹرن سبمٹ ہوگی، تو اسی طرح سے اب جو فائلر ہے اس کو اپنے خاندان کی بھی تفصیل دینا ہوگی۔ اب وہ خاندان کی تفصیل میں کیا ہے؟ اس کی جو وائف ہے اس کا ڈیٹا، 25 سال سے کم عمر کے جو اس کے بچے ہیں ان کا ڈیٹا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی ایفیلیٹڈ لوگ ہیں اب ان کا بھی ڈیٹا ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ ان کو ایف بی آر یہ چاہ رہا ہے کہ ہم آلریڈی نااہل کر دیں ان کے ڈیٹے سے کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکیں، تو یہ والی چیزیں جو ہے نا ایف بی آر کرنے جا رہا ہے، تو اس کے لیے بل کے بعد آپ پریپیئرڈ ہو جائیں۔ تو یہ ساری بل میں جو تفصیلات ہیں، یہ اختیارات جو ہیں یہ ایف بی آر کو ملنے جا رہے ہیں، اور پھر آگے جو سب سے پہلے میں نے ذکر بھی کیا تھا، ایف بی آر کو اختیار ملنے جا رہا ہے کہ ایف بی آر آپ کا ڈیٹا کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکے گا۔ آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ بہت ہی ایک ایسی شک ہے کہ بہت انفارچونیٹلی بہت عجیب سی ہے کہ پوری دنیا میں ڈیٹا شیئرنگ کی جو ہے اجازت نہیں ہے، حالانکہ بڑی بڑی کمپنیز کرتی ہیں، گوگل، ایمیزون یہ کرتے ہیں، بٹ وہ چھپ چھپا کے کرتے ہیں۔ اس میں پاس کبھی بھی نہیں ہوا کہ ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں آپ۔ فیس بک، یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ چھپ چھپا کے کرتی ہیں، بٹ بل کی اپروول یہ لی جا رہی ہے کہ ڈیٹا کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کا جو ڈیٹا ہے، آپ کی تفصیلات جو ہے وہ یہ کسی بھی تھرڈ پرسن کو دیں گے، تھرڈ پارٹی کو دیں گے، اس کو ہائر کریں گے، اس کا مقصد تو یہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ وہ کسی اور مس یوز کے لیے اس کو استعمال نہیں کرے گا ڈیٹا کو۔ اس کے علاوہ میرے پاکستانیوں یہاں پہ بات نہیں رکتی، مزید بات آگے بڑھتی ہے، اور اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو منجمد کرنے کا، ان کو فریز کرنے کا بھی اختیار ایف بی آر کو مل جائے گا۔ مطلب کہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے کچھ نہیں نکال سکیں گے، آپ کا جو پیسہ ہے وہ ان کے اختیار میں ہوگا، اور یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ اپروول کے ساتھ ہوگا۔ سیل ٹیکس کے بارے میں تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ سیل ٹیکس میں کمشنر کے پاس آپ اپروول کے لیے اپلیکیشن موو کریں گے، اور ود ان 2 days اگر آپ رجسٹر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کو اپروول مل جائے گی، اور آپ کے جو منجمد اثاثے ہیں اور منجمد اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو پھر اوپن کر کے دے دیے جائیں گے، آپ پھر ان کے اوپر اپنا کام کر سکیں گے۔ تو مزید اب میں کیونکہ ٹیکس کنسلٹنٹ ہوں اور مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، اب سیل ٹیکس میں بھی ایک انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے۔ وہ رولا یہ ہے کہ یہ آپ آسانی سے اپروو نہیں کرتے، وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے، آپ کو بہت ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں۔ جی تو میرے پیارے پاکستانیوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد آپ شادی کر پائیں گے؟ تو آپ نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس آپ کو کچھ منتقل ہی نہیں کر پائیں گے تو شادی بھی نہیں کر پائیں گے، آپ پھر جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ پیرالائز ہو جائیں گے بل کے بعد۔ تو میری یہ استدعا ہے حکومت وقت سے کہ کم از کم اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور جو ایف بی آر کو اتنے اختیارات دیے جا رہے ہیں، نہ ایف بی آر کے پاس اتنی ورک فورس ہے اور نہ ہی پاکستانی عوام اس کو برداشت کر سکے گی، تو اس کو اس طریقے سے کریں کہ تاکہ کوارڈینیشن کے ساتھ چل سکے کام۔ جی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، آپ نے ٹائم دیا، اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔